السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ آج ہم بہترین 3 مسنون دعائیں سیکھیں گے۔ بہت ہی خاص دعا ہے، اس لیے کہ جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں ان میں دعاؤں کا یاد رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے، اور خصوصاً مسنون دعائیں تو ہمارے لیے بے حد ضروری ہیں، کیونکہ مسنون دعاؤں میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے خاص تاثیر اور برکت رکھی ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک وجمیع سخطک۔ اے اللہ، بے شک میں تیری پناہ مانگتا ہوں تیری عطا کردہ نعمتوں کے زوال سے، تیری عطا کردہ عافیت کے بدل جانے سے، تیری سزا کے اچانک وارد ہو جانے سے، اور تیری ہر قسم کی ناراضگی سے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، 6943 حدیث کا نمبر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتیں دی ہیں اپنے ارد گرد بحیثیت انسان۔ ہم ان نعمتوں کو شمار ہی نہیں کر سکتے، تو ہمیں ڈر لگتا ہے کہ یہ نعمت ہم سے چھن نہ جائے، کیونکہ دن ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے۔ آج اگر انسان بلندی پر ہے تو دیر نہیں لگتی کہ نیچے سے زمین ہی نکل جائے۔ آپ نے بڑے بڑے امیر لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ کس طرح ایک پل میں ہی غریب ہو جاتے ہیں۔ بے شمار اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں میں سے مال، اولاد، ہمارے اعضاء کی سلامتی، زندگی اور صحت بہت بڑی بڑی نعمتیں ہیں۔ ایمان سب سے بہترین نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جتنی بھی نعمتیں ہمیں دی گئی ہیں، اس دعا میں وہ تمام نعمتیں آ گئی ہیں۔ وہ جب چاہے واپس لے لے، ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، یہ ہمارا حق نہیں ہے کہ ہم کچھ کہہ سکیں۔ اس لیے اگر کبھی دل میں یہ خوف آ جائے کہ کہیں یہ نعمتیں مجھ سے چھن نہ جائیں، مال، اولاد، سلامتی، عزت، پیاروں کا ساتھ، یہ سب بھی نعمتیں ہیں، تو اس خوف کو اپنے اندر نہ رہنے دیں، بلکہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور اللہ تعالیٰ کی پناہ میں چلے جائیں۔ تحول کا مطلب ہوتا ہے بدل جانا۔ عافیت اور سلامتی، یعنی آج تو عافیت ہے، کوئی مصیبت آ سکتی ہے، آج خیریت ہے، کل کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے۔ عافیت کا کسی اور چیز سے بدل جانا۔ آج اگر روزگار ہے تو وہ چھن سکتا ہے، آج اگر صحت ہے تو بیماری بھی ہو سکتی ہے۔ پھر فجاء، اچانک کسی چیز کا ہو جانا ہوتا ہے۔ اور نعمتک کا مطلب سزا، یعنی کہ اچانک کوئی حادثہ نہ ہو جائے کہ انسان حیران اور پریشان ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ ایسی پکڑ سے ہمیں بچا لے جو کہ اچانک آ جاتی ہے، جیسے کوئی بیماری یا کوئی آفت وغیرہ۔ اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم کوئی ایسا عمل نہ کر لیں، یا پھر کوئی ایسا بول نہ بول دیں، یا کوئی ہمارا رویہ اس طرح کا نہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو جائے، یا ہم کوئی ایسا کام نہ کر بیٹھیں، تو اس لیے پھر یہ دعا مانگیں۔ نماز میں بھی جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو سجدے میں بھی تسبیح کرنے کے بعد یہ دعا مانگیں۔ تشہد میں درود شریف پڑھنے کے بعد سلام پھیرنے سے پہلے اس دعا کو ضرور مانگیں، اور سجدوں میں بھی دعائیں مانگا کریں، کیونکہ سجدوں میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا ہے، ہم تو ورنہ اس قابل ہی نہ تھے۔ ہم ان نعمتوں کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتے، اس لیے اس دعا کو ضرور یاد کریں، کیونکہ یہ مسنون دعا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ ہیں، تو ہمیں اس دعا کو اپنی زندگی میں ضرور شامل کرنا ہے۔ ہماری زندگی کا تحفظ صرف اس ایک دعا میں موجود ہے۔ دوسری بہترین دعا، اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریاء ولسانی من الکذب وعینی من الخیانت فإنک تعلم خائنۃ الأعین وما تخفی الصدور۔ اے اللہ، میرے دل کو نفاق سے، میرے عمل کو ریا اور نمود سے، میری زبان کو جھوٹ سے، اور میری آنکھ کو خیانت سے پاک کر دے۔ بے شک تو آنکھوں کی خیانت اور سینے کے چھپے ہوئے راز جانتا ہے۔ یہ دعا مانگنا نہایت ضروری ہے، اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے،
کیونکہ ہم جو بھی اچھا کام کرتے ہیں تو ہمیں ڈر لگتا ہے کہ کہیں یہ ہمارا نیک عمل ضائع نہ ہو جائے۔ جب ہم کوئی نیک کام کرتے ہیں تو ہمارے اندر نفاق یعنی کہ منافقت آ جاتی ہے جو کہ شیطان ڈال دیتا ہے۔ اس کے لیے یہ دعا ہمیں ضرور کرنی چاہیے۔ ہر کوئی اپنی کہیں نہ کہیں ضرورت کے لیے ضرور جھوٹ بولتا ہے، تو ہم اس دعا میں جھوٹ سے بھی پناہ مانگ رہے ہیں۔ آنکھوں کی خیانت کیا ہے؟ آنکھوں کی خیانت یہ ہے کہ انسان وہ چیز دیکھے جس کو دیکھنے کی اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی۔ اگر ریاکاری، نفاق، جھوٹ، آنکھوں کی خیانت اور سینوں میں ہم بھید چھپا لیتے ہیں، اگر ہم یہ سب کرتے رہیں تو ہمارا کوئی بھی عمل باقی نہیں رہے گا۔ جیسے ہی کوئی نیک عمل کرتے ہیں، شیطان فوراً ہمارے دل میں ریاکاری ڈال دیتا ہے تاکہ ہمارا وہ عمل ضائع ہو جائے، اور اس سے بچنا نہایت ہی ضروری ہے، ورنہ ہمارا کوئی بھی نیک عمل باقی نہیں رہے گا، ہمیں کوئی بھی کسی بھی قسم کا اجر نہیں ملے گا۔ ہم کرتے تو نیک کام اللہ کی رضا کے لیے ہیں، اس وقت ہماری نیت بھی صاف ہوتی ہے، لیکن جیسے ہی ہم نیک کام شروع کرتے ہیں تو شیطان اسی وقت ہمارے دل میں دکھاوا ڈال دیتا ہے، تو ہمارا نیک عمل ضائع ہو جاتا ہے۔ تو کوئی بھی نیک عمل کرنے سے پہلے اس دعا کو ضرور مانگیں تاکہ ہمارا عمل ضائع نہ ہو۔ جس عمل کا خطرہ ہو کہ میں یہ عمل لوگوں کے سامنے کروں گا تو لوگ میری تعریف کریں گے، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس عمل کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے زیادہ سے زیادہ اس عمل کو کریں تاکہ ہمارے دل میں جو بھی ریاکاری شیطان ڈالتا ہے وہ نکل جائے۔ اور اس دعا کو بھی سجود میں، تشہد میں اور روٹین میں بھی ضرور مانگا کریں۔ ہم دنیا میں رہتے ہیں تو ہم جہاں بھی رہتے ہیں ہمارے پڑوسی ضرور ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے تو اگر کسی کو برا پڑوسی ملے تو وہ اس پر صبر کرے اور اللہ سے اجر طلب کرے۔ تو پھر یہ خیال رکھنا چاہیے ہمارے کسی بھی عمل کی وجہ سے ہمارے پڑوسی کو ہم سے تکلیف نہ پہنچے، تو اس کے لیے ہمیں یہ دعا مانگنی چاہیے، اللہم انی اعوذ بک من یوم السوء ومن لیلۃ السوء ومن ساعۃ السوء ومن صاحب السوء ومن جار السوء فی دار المقامہ۔ اے اللہ، بے شک میں تیری پناہ مانگتا ہوں برے دن اور بری رات سے، بری گھڑی اور برے دوست سے، اور رہنے کی جگہ میں برے ہمسایہ سے۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، حدیث کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کو برا پڑوسی مل جائے تو وہ صبر کرے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا پڑوسی مجھے بہت تکلیف دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صبر کر۔ صبر کرنے کا مطلب ہے کہ اس کی دی گئی تکلیفوں کو برداشت کرے، اس کو اس کا حق دیتا رہے، برابری نہیں کر سکتا۔ اگر وہ تمہیں تکلیف دیتا ہے تو میں بھی اس کو تکلیف دوں، یہ صبر نہیں ہے۔ صحابی رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ کے رسول برداشت سے باہر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صبر کرو۔ 3 دفعہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی کہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر دفعہ اسے یہی جواب دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھ گئے کہ واقعی بہت ہی برا پڑوسی ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اپنے تعلقات کو اچھے رکھیں۔ اگر ہمارے پڑوسی اچھے نہیں ہیں تو پھر اس دعا کو کثرت سے مانگیں، کیونکہ اس دعا میں ہم برے پڑوسی سے بھی پناہ مانگ رہے ہیں، بری گھڑی سے بھی، برے دوستوں سے بھی۔ تو اس دعا کو بھی ہمیں اپنی زندگی کی روٹین میں ضرور شامل کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔